جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آسیہ نے ایک سوال کیا، آپ پلیز اس کو ذرا رپیٹ کر دو گے تو میں پھر دوبارہ سے آپ کو بتا جی دوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو ہم نے فعل ماضی پڑھا ہے اس میں ایک مثال دی تھی، قتلتا، قتلتی، قتلتو اور قتلت۔ اس صحیح۔ میں جو ماضی فعل ماضی کا یہ جو مطلب مادہ ہے، اس میں جو ساتھ تے لگا ہے اینڈ میں، تینوں جی چاروں حالتوں میں اس کی، تو کیا وہ کسی مقصد کے لیے لگا ہے یا وہ ویسے ہی ایک چار حرفی ہی چار الفاظ مطلب حروف کا ایک لفظ ہے؟ جی اس میں مجھے بالکل، کنفیوژن چار تھی۔ حروف کا ہے۔ اور میں نے آپ کو یہ بتایا کہ فعل ماضی اور مضارع کا فرق ہی یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ لفظوں کے اندر تین حرفی مادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں یہ بات تو سمجھ آ گئی آپ کو؟ ٹھیک ہے، مطلب جس طرح جی جی قتل ہے، حسد ہے، رحم ہے، نرم ہے، کوئی بھی آپ ورڈ لے لو تو تین حروف سے مل کے ایک روٹ کہہ لو یا مادہ کہہ لو، وہ موجود ہوتا ہے۔ مادہ جی اب اگر اس مادے سے شروع میں چار لیٹر جو ہم نے یہ تان کے نام سے یاد کر لیے، یا تا حمزہ نون آیا ہوا ہے، تو وہ نشانی ہوگی، اس کو ہم کہتے ہیں علامت یا نشانی مضارع۔ یعنی کہ جی اب اس کا یہ مطلب ہے کہ اب مادے کا تو میننگ ایک ہی ہے دونوں کے اندر نا، قتل کا مطلب قتل ہے، حسد کا مطلب حسد ہے، رحم کا مطلب رحم ہے، ان کا ایک ہی میننگ ہے۔ لیکن کس چیز نے اس کو ڈیفرنٹ کیا؟ اس علامت مضارع نے آ کے اس کے ترجمے کو حال اور مستقبل میں بدل دیا۔ اور اگر شروع میں علامت مضارع نہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ جی ماضی ہے۔ تو ماضی کی بھی کچھ نشانیاں جو ہم پڑھیں گے، تو اب یہ چار نشانیاں کس بات کی علامت ہیں؟ یہ ایک تے، اب وہاں مادے سے پہلے یہ تان تھا، یہاں مادے کے بعد یہ جو چار تے ہیں، یہ ماضی کی نشانی ہے۔ ادروائز صحیح اسم بھی تو ہو سکتا ہے نا، اس ہم نے فعل کے علاوہ اسم بھی تو پڑھا ہے نا۔ تو اب ہمیں پتا ہے کہ اسم میں یہ چار تے نہیں آتے، مادے کے بعد اگر یہ چار تے ہیں تو ہمیں ان چار تے نے فوراً یہ بتا دیا کہ میں اب فعل ہوں، ورب ہوں، ایکشن ورڈ ہوں، لیکن زمانہ کون سا ہوگا؟ گزرا ہوا، پاسٹ۔ اب میرا ترجمہ کس میں ہونا ہے؟ پاسٹ ٹینس میں۔ ماضی میں یعنی کہ یہ چار تے جو ہیں یہ نشانیاں ہیں ماضی ہونے کی، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ جس طرح وہاں یتان چار نشانیاں وہ مادے سے پہلے لگتی ہیں، اب ماضی کی ساری نشانیاں مادے کے بعد لگیں گی، ٹھیک بالکل ہے؟ صحیح سمجھ آ گئی، جی جی، جی جی اب تے نے بتایا، اب یہ پورا مکمل تے ہے، اس تے نے بتایا کہ میں واحد ہوں، یعنی کہ یہ چاروں شکلیں واحد ہیں، ایک کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، لیکن جو اس کی حرکت کی تبدیلی ہے وہ بتائے گی کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اگر ساکن ہے تو غائب مؤنث، وہ مؤنث، اگر زبر ہے، مذکر اوپر ہوتا ہے، مؤنث نیچے ہوتی ہے، تو تو مذکر، نیچے ہے تو تو مؤنث، پیش ہے تو میں مذکر یا مؤنث۔ یعنی کہ اب اس کی حرکت جو ہے وہ ترجمہ بتا رہی ہے کہ بیسکلی تو یہ پرو ناؤن ہے نا، وہ، تم، میں، یہ چاروں پرو ناؤن ہے نا۔ اب جی وہاں پہ یہ تان کا بھی یہی ترجمہ تھا نا، یا کا مطلب وہ، تا کا مطلب تم، حمزہ کا مطلب میں، نون کا مطلب ہم، یہاں پہ بھی وہی ہوں، میننگ آ رہے ہیں نا۔ بالکل صحیح۔ اور نادیہ پر اس میں میں نے قتل کیا، اس میں میں مونس بھی ہو سکتی ہے اور مذکر بھی ہو سکتا بالکل، ہے۔ میں تو ہم اردو میں بھی آئے یا وی ہم دونوں کے لیے استعمال کرتے ہیں نا، لیکن وہ کے لیے ہوں، ہم ہی اور شی فرق کرتے ہیں استعمال، صحیح، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا۔ ہیں بیسکلی یہ بھی پرو ناؤنس، لیکن یہ جو ماضی ہے اس میں روٹ ورڈ کے بعد آ رہا ہے، اور جو صحیح، مضارع ہے اس میں روٹ ورڈ سے پہلے آ رہا ہے، اور یہی فرق بتا رہا ہے ان دونوں کا۔ اگر مادے سے بالکل پہلے ہے صحیح، تو آپ نے پریزنٹ اینڈ فیوچر میں ترجمہ کرنا ہے، اگر مادے کے بعد ہے یا روٹ ورڈ کے بعد ہے تو آپ نے پاسٹ ٹینس میں ترجمہ کرنا ہے۔
لیکن بالکل صحیح ہے. اکیلا تے جو ہے سب سنگولر کے ورڈز، مطلب یہ سب سنگولر ہوں. میں آتا ہے اکیلا تے، یعنی کہ اس کی صحیح. پروناؤن ڈفرنٹ ہے لیکن ہیں سب سنگولر، سب سنگولر ہے. سنگولر کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. یہاں تک کلیئر ہوگی بات؟ جی الحمد للہ کلیئر ہوگی. گڈ ہو گیا. چلیں جی آگے چلتے ہیں جی، کافی لوگ آگے ہیں کلاس میں. آج جو ہم نے 10 دن کے لیکچرز کیے ہیں ان کا میں تھوڑا سا ایک ناٹ کہ اس طرح سے ٹیسٹ لیکن ایک اورل ٹیسٹ لینے لگی ہوں. ہم انشاءاللہ تعالی آج بہت آسان آسان سا، ابھی کیونکہ ہم نے پوری ڈیٹیلز نہیں پڑھی ہوئی، ہم سورۃ الفاتحہ شروع کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں ایک سیکونس میں چل کے کہ ابھی تک ہم نے جو سیکھا ہمیں کتنی سمجھ آئی، یعنی کہ کیا ہم ورڈز کو دیکھ کے ترجمہ کر پاتے ہیں یا ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ کیا ورڈز ہیں اور ان کا ہم نے ترجمہ کس طرح سے کرنا ہے. کچھ چیزیں بھی ہم نے نہیں پڑھی، ان کو میں آپ کو خود بتاؤں گی، اور کچھ چیزیں ہم پڑھ چکے ان کو میں آپ سے پوچھوں گی، ٹھیک ہے؟ تو ہم آج سورۃ الفاتحہ کا آغاز کرتے ہیں. ویسے بھی ہم سب کو ہو سکتا ہے آپ سب کو آتی بھی ہو، جس کو نہیں آتی تو ہمیں جب ہم قرآن مجید کے اندر بھی قرآن کا آغاز ہی نہیں کر سکتے جب تک ہم سورۃ الفاتحہ نہ پڑھیں، اور اسی طرح نماز ہماری مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ سورۃ الفاتحہ کا نہ اس میں پڑھا جائے. اور ایک نماز میں ہم کئی مرتبہ اس کا وہ دہراتے ہیں، تو اس لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں اس کا ترجمہ آتا ہو. تو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس کو لے کے چلیں گے، جتنا ہم نے سیکھ لیا اس کو ہم دیکھیں گے، جو ابھی نہیں سیکھا اس کو رفلی دیکھیں گے، پھر انشاءاللہ وہ بھی سیکھ لیں گے. تو آج ہم اس کا میں آپ کو آغاز کروانے لگی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو بھی میں نے کروانا تھا لیکن اس میں اگر ہم چلے گئے تو پھر ہم اس میں اڑ جائیں گے، تو اس کو انشاءاللہ میں بعد میں کرواؤں گی. آج میں سورۃ فاتحہ کرانا چاہ رہی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے ہمارے پاس جو آیت ہے، آیت نمبر 1، وہ ہمیں کہتی ہے الحمد للہ للہ رب العالمین. جی اب میں لائن سے چلوں گی. آج میں اینڈ سے شروع کرتی ہوں اور میں اوپر کی طرف آتی ہوں. جی سب سے پہلے ہم نے سہرش آپ مجھے بتاؤ گے، سہرش نئے بچوں میں سے تو نہیں ہے؟ جی میم. ہاں اچھا، آپ نے بیٹا تھوڑا سا کوئی پڑھا ہوا ہے کہ نہیں پڑھا ہوا؟ جی میم پڑھا ہوا ہے، آپ پوچھیں میں جی کوشش کرتی ہوں. جی آپ نے مجھے یہ بتانا ہے بیٹا، ہم نے بار بار اس کو دہرایا، اب آپ نے نہیں پڑھا، یہ کویشچن کسی اور سے کرتی ہوں پھر آپ سے میں اگلا پوچھتی ہوں. ماگل آپ بتاؤ گے کہ قرآن مجید میں کتنے ٹائپ کے الفاظ ہیں اور کیا کیا ہیں؟ جی نادیہ آپا، قرآن پاک میں 3 قسم کے طریقے سے ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، اسم، فعل اور حروف، بالکل حروف. بالکل جی ٹھیک ہو گیا. قرآن مجید میں 3 طرح کے الفاظ ہیں، یا وہ اسم ہوں گے، ناؤن، نام، نیمنگ ورڈز، یا وہ فعل الفاظ ہوں گے، ایکشن ورڈ، وربز، جس میں کوئی کام کا معنی پتہ چلتا ہے، اور یا پھر وہ چھوٹے چھوٹے حروف ہوں گے. اب سوال میرا آپ سے سہرش واپس آ کے ہے کہ اس کا جو پہلا ورڈ ہے الحمد، یہ کیا ہے؟ یعنی کہ جتنے بھی الفاظ ہیں
وہ ان تین کیٹیگری میں میم یہ سے ہی اس میں آئیں گے. جی سہرش. میم الحمد یہ اس میں اس میں کیسے پتا چلا میم کہ اس آواز آ میں؟ رہی ہے بہت صاف آ رہی ہے بیٹا، کلیئر آ رہی ہے. میم، اس کے ساتھ ال آ رہا ہے، بالکل اس کے ساتھ اسم ہمیں ال معرفہ نظر ہے آ یہ. رہا ہے. اور ال ہم نے سیکھا تھا کس کی پہچان ہے، کس کے ساتھ ال لگتا ہے؟ اس میں معرفہ. جی اسم کے ساتھ لگتا ہے. اسم معذور آپ معرفہ پلیز میں. بند کر لیں کیونکہ یہ اب سیرس سے یس سر. کوشچن ہو رہے ہیں. جی ال جو ہوتا ہے بیٹا ہم نے کہا نا تین طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، تو یہ صرف اسم کے ساتھ آتا ہے، نہ یہ فعل کے ساتھ آتا ہے نہ حرف کے ساتھ آتا ہے. جی تو میم. یہی پہلی پہچان ہے کہ ال کو دیکھتے ہی آپ بتا سکتے ہو، اگر آپ کو ترجمہ نہیں بھی آتا تو ال کو دیکھتے ہی آپ بتا سکتے ہو کہ یہ لفظ اسم ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ال اسم کی پہچان ہے. بات سمجھ آئیے آپ کو؟ جی میم. جس بھی لفظ کے شروع میں ال لگا جی میم. ہوگا آپ فوراً بتا سکتے ہو کہ یہ اسم لفظ ہے. جس میں اوپر آپ نے دیکھا الرحمن، الرحیم، یعنی کہ آپ کو اگر اس کا ترجمہ، یہ تو بہت آسان ہے، آپ کو آتا ہے، اردو کے لفظ ہیں رحمان اور رحیم، لیکن اگر آپ کو نہیں بھی آتا ہوتا تو بھی آپ بتا سکتے تھے اس ال کو دیکھ کے کہ یہ دونوں ورڈز اسم الفاظ ہیں. کلیئر ہے؟ تو اب یہاں پہ جو ہے جی میم. یہ ہمارے اسم لفظ ہے. حمد کا کیا مطلب ہے؟ تعریف کرنا. تعریف کرنا. بچپن میں ہماری ہر اردو کی کتاب میں ایک حمد اور ایک نعت ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ ٹھیک ہے، جی میم. ہماری حمد ہوتی تھی اللہ تعالیٰ کے تعریف میں کوئی شاعری، اور نعت ہوتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کوئی شاعری. تو حمد تعریف کو کہتے ہیں. تو الحمد کا مطلب ہے، ال کہتے ہیں کوئی عام اسم کو خاص کر دینا. تو اسپیشل والی حمد، جتنی بھی پاسبل حمد ہیں وہ تمام. جی رخسانہ پروین آپ اگلا آ جاؤ. کس کے لیے ہیں؟ آگے کیا ہے؟ تمام کی تمام تعریف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، للہ، للہ. ٹھیک ہے، نیکسٹ اللہ ورڈ کے ہمارے لیے، پاس کیا ہے؟ للہ. للہ، جی کتنے الفاظ کا مجموعہ ہے؟ جس طرح پیچھے ہم نے کہا کہ یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، ال علیحدہ ہے اور حمد علیحدہ ہے. ٹھیک ہے، دو ورڈ جی مل اس کے میں ایک ورڈ ہمیں نظر آ رہا تھا. اس میں کتنے الفاظ ہیں؟ للہ. للہ، اس میں لام ہے پہلے لیے کے، اور پھر دوسرے بھی لام ہے اللہ کے لیے، اور ہا. تو ہا علیحدہ ورڈ ہے. للہ، اللہ کا ہی ہے یہ، اللہ. بالکل. اس بات کو پلیز ہاں سب دھیان سے دیکھیں کہ یہ جی، بیسیکلی اللہ جو ہے اس کا دو، جو روٹ ورڈ ہے وہ کیا ہے؟ حمزہ، لام اور ہا. ہاں، حمزہ لام ہا. جی ٹھیک ہے، تو اس کا کیا جی، مطلب ہوا کہ یہ ہا اللہ کی ہے، اللہ کی اللہ ہے. کے جی روٹ ورڈ کا حصہ ہے. آگے جا کے ہم نے ایک پرو ناؤن پڑھنا ہے، وہ بھی یہ اسی ہے کی شکل میں ہوتا ہے. تو جب ہم جی لفظوں کو توڑتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس ہا کو اس ہا سے ملا دیتے ہیں، یعنی کہ اس پرو ناؤن کو اس کو بنا دیتے ہیں. تو یاد رکھیں ابھی سارے بچے کہ یہ ہا جو ہے الہ، ٹھیک ہے، اللہ کے لیے. ہاں جی، بالکل یہ اس روٹ ورڈ کا حصہ ہے نا. حمزہ ہاں میں جی، نے کہا تھا جس حمزہ پہ بھی کوئی حرکت ہوتی ہے وہ بیسیکلی حمزہ ہوتا ہے، جس الف پہ کوئی حرکت ہو تو یہ بیسیکلی جی حمزہ ہی ہے نا. حمزہ، ہاں لام، جی، ہا، یہ تین روٹ لیٹرز ہیں. تو ہا اللہ کے ورڈ کا حصہ ہے نا، یہ کوئی علیحدہ جی ہا تو نہیں ہے نا. جی. تو نہیں، علیحدہ اس ہا کو آپ نہیں نے ہے، یہ اللہ کے کنفیوز لیے. نہیں کرنا کہ بعد میں ہم بہت سی جگہ پہ پڑھتے ہیں ربہو، ٹھیک ہے، کتابہو، وہ ہو بھی ایک پروناؤن ہے. تو اس ہو کو جو ہے نا اس ہا کو بھی اس وہ والی ہا بنا دیتے ہیں. تو یہ ہا اللہ کی اپنی ہا ہے، یہ کوئی علیحدہ ہا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو یاد رکھنا ہے. جی
آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جب اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اکیلے میں بیٹھ کے تو وہاں پہ اس طرح کرتے ہیں اللہ ہو. کیا کہتے ہیں؟ اللہ اللہ ہو، اللہ ہو، جی اللہ ہو. اب ہو کو علیحدہ پڑھ رہے ہیں نا، جی لیکن جب ہم ابھی قرآن سیکھیں گے، جب ہم گرامر سیکھیں گے، جب ہم تجوید پروننسیشن کرنا سیکھیں گے تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو لاسٹ لیٹر ہوتا ہے اس کی حرکت کو پڑھنا الاؤڈ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں ہے اس کی حرکت کو پڑھنا. ٹھیک ہے؟ اسی لیے ہم ہاں اللہ جی بولتے ہیں نا، اللہ ہو تو نہیں ہاں بولتے. جی محمد جی بولتے ہیں نا، محمد دو تو نہیں کہتے. جی ہم الحمد تو اللہ کہتے ہیں، الحمدو تو نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں نا جب ہم اکیلا ورڈ بولتے ہیں. ہوں، تو وہ آپ کو الاؤڈ ہی نہیں ہوں، ہوتا لاسٹ لیٹر کو پڑھنا. تو ہم اللہ 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 تو کر سکتے ہیں، اللہ ہو بولنا جو ہے نا وہ گرامیٹکلی یا اس طرح سے جو ہے جائز نہیں ہوتا، کیونکہ لاسٹ لیٹر کی حرکت کو نہیں پڑھا جاتا. یہ تجوید کے لحاظ سے بھی الاؤڈ نہیں اور گرامیٹکلی بھی الاؤڈ نہیں. لیکن میں نہیں کہوں گی، اب لوگ پڑھتے ہیں تو وہ اب ان کا اپنا سوچ ہے، لیکن ویسے اگر دیکھا جائے قاعدے کے مطابق نہیں پڑھا جا سکتا. ٹھیک ہے؟ تو اسی جی وجہ سے اکثر لوگ اس ہو کو وہ ہا بنا دیتے ہیں جو کہ ایک پرو ناؤن ہے، اس سے اس کو ریلیٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے انہوں نے گرامر نہیں پڑھی ہوئی یا انہوں نے اس کی ڈیٹیل نہیں پڑھی ہوئی، تو وہ ان چیزوں سے تھوڑا سا مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. تو اللہ تو آپ بول سکتے ہو، اللہ ہو نہیں بولا جا سکتا. بہرحال وہ ایک علیحدہ ہے، میں اس پہ بحث میں نہیں جاؤں گی، صرف بتانا میرا فرض تھا، باقی ہر ایک کی اپنی مرضی ہے. تو یہاں پہ الہ جو ہے ورڈ ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے ایک لامز لی لکھا ہوا ہے، لی پلس اللہ. ٹھیک ہے؟ جی اب لی پلس لی کا اللہ جب مطلب ملتا ہے تو ال کے ساتھ جب بھی لی ملتا ہے، اس قاعدے کو یاد کر لیتے ہیں ہم، اس لیے کہ اس کو بھی ہم اسم کی نشانیوں میں ڈال لیتے ہیں. لل، لامز لی ہاں جی اور آگے لام ساکن، لل. یعنی کہ جب بھی لی اور ال ملتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ملا کے جی یہ کیا بن جاتا ہے؟ لل. لیل لل. اس کی جو ہاں جی حمزہ ہے لیل نا اور اللہ وہ غائب ہو جاتی ہاں ہے، جی پہلی والی، اور اس کو ہم بولتے ہیں لل. اب یہ جو لامز لی ہے، میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو چھوٹے چھوٹے لیٹرز ہوتے ہیں ان کو ہم اکیلا نہیں رکھ سکتے. اوپر آپ نے بسمی میں بھی دیکھا، بیزر بی ایک علیحدہ ورڈ تھا اور اسم ایک علیحدہ ورڈ تھا. وہاں پہ بھی آپ نے دیکھا بے کے بعد اسم لفظ ہے نا، تو وہاں پہ آپ کو شروع کا حمزہ جی نظر آ رہا ہے. نہیں بے کو جب آپ نے اسم سے جوڑا تو اس کی حمزہ جو ہے وہ کس کے پیچھے چھپ گئی؟ بیزر بی کے پیچھے. جیسی بی کو ہٹاؤ گے اسم نکل کے باہر آ جائے گا، جیسی بی کو جوڑو گے حمزہ اس کے پیچھے چھپ جائے گا. ٹھیک ہے؟ جی یہ جی ایک قاعدہ ہے لکھنے کا. اسی طرح لی پلس ال تھا، اللہ تھا، جیسے ہی آپ نے لی کو ساتھ جوڑا اس کی جو حمزہ ہے وہ لام کے پیچھے چھپ گئی، اور آپ کو نظر کیا آ رہا جی ہے؟ لل لہ. للہ تو اس لی کا مطلب ہوتا ہے، یہ اب ایک آپ سے یاد کر لو، نیچے میں لکھ رہی ہوں، لی پلس اسم. لی جو ہے ہم نے 3-4 قسم کے پڑھنے ہیں اور ہر لی کا مطلب ڈفرینٹ ہوتا ہے. اب کچھ فارمولاز ہیں جو میں نے آپ کو سکھانے ہیں، جن کو آپ نے، آپ کو کہتا ہے چھوٹے چھوٹے جو رولز ہیں وہ ایک علیحدہ ڈائری بنا لو چھوٹی سی، اس میں لکھتے جاؤ تاکہ آن اینڈ آف اس کو دیکھ لو، آپ کو ریمائنڈر ملتا جائے گا. تو لامز لی جب اسم کے ساتھ آئے گا تو اس لی کا مطلب ہوتا ہے کے لیے. کیا مطلب ہوتا ہے؟ کے لیے، جس کو انگلش میں ہم لیں گے فور. کیا انگلش میں لیں گے؟ فور. میں کہتی ہوں جس کو ہم کہتے ہیں کہ دس بک از فار یو. کیا مطلب ہوا؟
یہ کتاب آپ کے لیے ہے. کے لیے کہہ رہے ہیں نا اس کے اندر, آپ کے لیے ہے. سمجھ آئیے آپ کو؟ ہاں جی. تو لامز لی جب بھی کسی اسم کے ساتھ آئے گا اس کا ہمیشہ یہ میننگ ہوگا کے لیے. اگر فعل کے ساتھ آئے گا اس کا ڈیفرنٹ کے لیے. میننگ ہوگا, لیکن اسم کے ساتھ اس کے علاوہ کوئی اور مطلب نہیں ہوگا. جب بھی اسم کے ساتھ آئے گا اس کا مطلب ہوگا کے لیے. للہ, اللہ کے لیے. اللہ کے لیے. اچھا, اللہ کے اب یہ لیے. قرآن کے میں مختلف ورڈز بتانے لگی ہوں. مثلا آگے آئے گا قرآن کے اندر ہی اچھا للمؤمنین. مومنین کسے کہتے ہیں؟ ایمان والا. بالکل. تو مطلب کیا ہو جائے گا للمؤمنین؟ مومنین کے لیے, ایمان والوں کے مومنین لیے. کے لیے. آگے آئے گا اسی قرآن میں للملائکہ. کیا مطلب ہوگا؟ فرشتوں کے لیے. فرشتوں کے لیے. سارے بچوں کو سمجھ آئی بات؟ جی باجی. کہ یہ لامز لی جب بھی اسم کے ساتھ آئے گا اس کا ایک ہی میننگ ہونا ہے, کیا؟ کے لیے, جس کو انگلش میں ہم فور کہتے ہیں. تو اب آپ کو آئندہ جہاں پہ بھی یہ آئے گا آپ کو یاد رہے گا. اب فارمولا آپ نے کیا لکھ لیا؟ فارمولے ہم نے یاد کرنے ہیں. لی پلس اسم از اکول ٹو, دس از اے فارمولا, لی پلس اسم از اکول ٹو کیا؟ کے لیے. کیا ترجمہ کرو گے؟ کے لیے. کے لیے. اسی طرح آپ لوگوں نے لکھنا ہے لی پلس اسم از اکول ٹو, یہ علیحدہ آپ نے ایک کاپی میں سب بنانا ہے, ٹھیک ہے؟ جو فارمولاز میں آپ کو اس کو میتھس کی طرح پڑھاؤں گی. میتھمیٹکس کس کو بری لگتی ہے؟ میں تو اس کو کہتی میتھمیٹکس ہوں. میتھمیٹکس کے فارمولاز ہیں اس کے اندر. آپ کو جس دن فارمولاز آ جائیں نا آپ کو سارے میتھس کے سوال آ جاتے ہیں. اسی طرح اس کے بھی جس دن آپ کو سارے فارمولاز آ گئے نا سمجھو آپ کو اس کی پوری سمجھ آ گئی. تو فارمولا ہمارا کیا ہو گیا؟ لی پلس اسم از اکول ٹو کے لیے, ٹھیک ہے؟ جی. اور فعل کے ساتھ جب یہ آئے گا تو کچھ اور مطلب دے گا. تو اب یہاں پہ ہمیں سمجھ آ گئی اس بات کی. اچھا, اب الحمد, اب حمد آپ کا اردو کا لفظ ہے کہ نہیں ہے؟ اگلا بچہ آ جی جائے, ہے. رمیزہ, رخسانہ, جزاک اللہ. یس میم. حمد اردو کا ورڈ ہے, یس میم. اللہ اردو کا ورڈ ہے, جی. رب اردو کا ورڈ ہے, جی. عالمین اردو کا ورڈ ہے. اس میں عالم آتا ہے نا, جی, علم, عالم. عالم. تو اب اس میں کوئی پیور عربی کا ورڈ آیا؟ یہ سارے آپ کو آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ جی الحمدللہ. تو قرآن مشکل ہے کہ آسان ہے؟ الحمدللہ بہت آسان ہے. دو چیزیں اس میں نئی ہیں جو آپ نے آج سیکھ لی, ال اور لی, ٹھیک ہے؟ یہ وہ چھوٹے چھوٹے حروف ہیں جن کی میں نے بات کی تھی کہ اسم اور فعل کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ حروف. تو یہ دو حروف آپ نے سیکھ لیے, پہلا ال جو آپ بہت دیر سے سیکھ چکے ہوئے ہو, اور دوسرا لام زیر لی, ٹھیک ہے؟ لی پلس اسم, ٹھیک ہے؟ اور یہ اب دونوں آپ کو الحمدللہ آ گئے ہیں. ال کس کے برابر تھا یاد ہے آپ کو انگلش میں؟ د کے برابر تھا. بالکل پرفیکٹ ہو گیا. ال د کے برابر ہے, اور لی پلس اسم جب بھی آئے گا اس لی کا کیا ترجمہ ہوگا؟ کے لیے, فور. کے لیے. کے لیے. بالکل پرفیکٹ ہو گیا. اب جہاں پہ بھی آئے گا ہمیں کوئی مشکل تو نہیں ہوگی نا اس کا ترجمہ کرنے کے لیے؟ انشاءاللہ نہیں. تو بس اتنی ساری بات ہے. جی, تو یہ اب ہمارا
یہ دو چیزیں ہمیں پتہ چل گئی. یہ اب کیا ہیں؟ حروف ہیں جن کو ہم پریپوزیشن بھی کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے لیٹرز جو قرآن مجید کے اندر لفظوں کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو یہ اب جوڑ ہی رہا ہے نا ان کو آپس میں. لی کو اللہ کے ساتھ جوڑا اور ال کو بھی جوڑا. تو یہ چھوٹے چھوٹے پریپوزیشنز ہیں جو ہمیں آئیں گے، اور پورے قرآن میں چند پریپوزیشن ہیں جو پورے قرآن میں بار بار دہرائے جانے ہیں. تو انشاءاللہ ایک دفعہ سیکھتے جائیں گے تو ہمیں سمجھ آتی جائے گی. جی سیما آپ آؤ گے؟ نہیں میم، میں نے ابھی جوائن کیا ہے، وہ میرے ٹائم کی تھوڑی سی وہ ہو گئی تھی اس وقت. اچھا. جس جی لیے میں ابھی مہگل، مہگل آپ کا اگلا نام ہے. جی جی مہگل، آپ مجھے بتاؤ گے رب کس کو کہتے ہیں اور یہ کیا ورڈ ہے؟ رب 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 جی رب مالک کو کہتے ہیں. نہیں، جو ہم جی چیزیں سیکھ رہے ہیں، 3 چیزیں ہیں جی قرآن کے اندر، اس میں یہ کیا جی ہے؟ اچھا رب ویسے تو اسم ہے. ویسے تو نہیں بیٹا، اسم ہے تو اسم ہی ہے. ویسے اسم ہے جی کیا جی مطلب ہوا؟ مطلب اسم ہے. فعل تو نہیں ہے نا، کام تو نہیں نہ نہیں کر نہیں رہا فیل یہ نہیں کوئی. نہیں ٹھیک ہے، نہیں نہیں اسم اسم ہے. ہے، جی جی ناؤن ہے. ٹھیک ہے. جی اچھا، العالمین یہ کیا ہے؟ جی یہ بھی اسم ہے. یہ بھی اسم ہے. کس طرح پتا چلا؟ جی ایک تو ال لگا ہوا ہے، اور بالکل روٹ ورڈ ٹھیک ہے. کے روٹ ورڈ کے پہلے ال لگا ہوا ہے، اس کے بعد اینڈ میں ہمیں یا اور نون ملتے ہیں. اور یا نون تو میں نے آپ کو کہا تھا نا مضارع میں بھی آتے ہیں، اس سے وہ کوئی پہچان نہیں ہے اسم کی. جی ٹھیک ہے. جی جی یہ جی یہاں تک آپ پہنچ سکتے ہو کہ یہ یا تو اسم میں آتا ہے یا مضارع میں آتا ہے، ماضی نہیں ہو سکتا، ماضی میں یہ نہیں آتا. جی ٹھیک ہے. جی جی اتنا بتا جی سکتے ہو کہ یا اسم ہے یا فعل مضارع ہے، ماضی نہیں ہو جی سکتا. تو پھر اس کے بعد آپ دیکھو گے کہ شروع میں یہ تان ہے کہ ال ہے، یا آخر میں تنوین ہے، پھر وہاں سے آپ جی اس کو دیکھ لو گے نشانیوں سے. ٹھیک ہے، کہ اسم ہے کہ فعل ہے. بالکل ٹھیک ہو جی گیا. ال نے آپ کو بتا دیا کہ یہ بھی اسم ہے. رب جو ہے، اب ہم نے کہا کہ اسم کی 2 نشانیاں ہوتی ہیں. کیا 2 نشانیاں ہوتی ہیں؟ یا شروع میں کیا ہوتا ہے اور یا اینڈ پہ کیا ہوتا ہے؟ مگل جی 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 تو مین 2 شروع بڑی نشانیاں اسم کی، اس کے علاوہ تو ہم نے اینڈ کافی میں اور پڑھ لی. جی اینڈ میں تو تنوین ہوتی ہے. بالکل. اور سٹارٹ میں کیا جی لگتا ہے؟ شروع میں ال ہوتا ہے. بالکل. اور کیا ال اور تنوین ایک ساتھ آ سکتے ہیں؟ نہیں، یہ حرام ہے. بالکل حرام ہے. جی ہر اسم کی اینڈنگ تنوین پہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم نے اس کو شروع میں معرفہ پراپر ناؤن بنانے کے لیے ال لگایا تو اب تنوین اس کے ساتھ حرام ہے. پھر آٹومیٹکلی اس کی ایک حرکت، چاہے وہ 2 پیش ہے تو ایک پیش غائب ہو جائے گی، 2 زبر ہیں تو جی ایک زبر غائب ہو جائے گی، اور 2 زیر ہیں تو ایک زیر غائب ہو جائے گی. یعنی کہ ایک میان میں یہ 2 تلواریں ایک ساتھ نہیں آ سکتی. سخت دشمنی ہے جی ان کی آپس میں. ٹھیک ہے. جی اچھا، جی ہم نے کہا اسم پہ لازمی یا تو اینڈ پہ تنوین ہے یا شروع میں ال ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جی اب کچھ اسم ہمیں ایسے بھی ملیں گے جن پہ نہ ال ہوگی نہ تنوین ہوگی. ایسے اسم کو ہم کہتے ہیں ہلکا پھلکا اسم. اس کی بہت ساری آپ کو نشانیاں ملیں گی. یعنی کہ یہ ایک تیسری قسم ہے اسم کی. پہلی قسم ہے تنوین والی، دوسری قسم ہے ال والی، اور ایک تیسری قسم ہے اسم کی ہلکی، اس کو کہتے ہیں ہلکی پھلکا اسم. ہلکا پھلکا اسم. اب ہلکا پھلکا اسم کیا ہوتا ہے؟ نہ اس پہ ال ہوتی ہے نہ تنوین ہوتی ہے. جی کیا ہوتا ہے؟ نہ اس پہ ال ہوتی ہے اور نہ تنوین ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. نہ
ال اور نہ تنوین. لیکن اس کی نشانی کیا ہے اس ہلکے پھلکے اسم کی کہ اس کے فوراً بعد ایک اور اسم ہوگا جو کہ زیر والا ہوگا. چلو ابھی ہم اس کو اس میں نہیں لے جاتے, ٹھیک ہے, بس اتنا یاد رکھو جو اب رب ہے نا یہ ہے اس کی نشانی میں سے, ٹھیک ہے, نہ اس پہ ال ہے نہ تنوین ہے, یہ ہلکا پھلکا اسم ہے. اس کو ہم بعد میں ڈیٹیل میں جائیں گے, پھر ابھی کنفیوژن ہو جائے گی. ابھی ہم جو کر رہے ہیں اسی کو رکھتے ہیں. اچھا, اب یہ جو ہے ہلکا پھلکا اسم اور آگے ایک اسم جو ال یا تنوین والا ہو, جب بھی یہ ایک ساتھ آتے ہیں تو اس کے بیچ میں ہم آٹومیٹکلی, ہمیں عربی میں کچھ نظر نہیں آ رہا لیکن ہم اس کے اندر کا کی کے کا اضافہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کس کا اضافہ کر رہے ہیں؟ کا کی کے. جی, یہ پیر جب بھی بنتا ہے ایک ہلکا اسم ایک بہارا اسم. بہارا اسم کا مطلب کیا ہے کہ اس پہ ال بھی ہو سکتا ہے یا تنوین بھی ہو سکتی ہے. تو اب اس کو ہم ایز اے پیئر یوز کریں گے. اب اس کے فوراً بعد کون سا اسم ہے؟ عالمین. العالمین, یعنی کہ اس میں کیا ہے؟ ال آیا ہوا ہے. اب اس میں ہم آٹومیٹکلی اس کے اندر درمیان میں کا کی کے کا اضافہ کر دیتے ہیں مثلاً, اور ترجمہ اس کا اینڈ سے پیچھے لے کے آتے ہیں. اس کی میں کچھ اور بھی مثالیں دکھاتی ہوں. رب العالمین, اب یہاں ہمارے عربی میں رب پہلے اور عالم بعد میں ہے. اب اردو میں اس کا ترجمہ کیسے کیا جائے گا؟ عالم کا پہلے اور رب کا بعد میں. کیا ہم کہیں گے؟ عالم جو ہے نا یہ وہ والا عالم نہیں ہے جو کہ علم والا عالم. عالم ایک اردو میں ایک اور عالم بھی ہوتا ہے نا, عالم جو عالم جہانوں کو کہتے ہیں. جی. کل عالم ہم کہتے ہیں نا, کل عالم تمام جہان, یہ وہ والا ہے. تو العالمین کا کیا مطلب ہے؟ آخر میں یانون کا مطلب کیا ہوتا ہے, کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ پلورل. پلورل کے لیے. تو پلورل جب بھی آ جائے ہم سب کا ورڈ استعمال کریں گے. تو عالم کیا مطلب, اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ سب عالمین کے لیے. نہیں, کے کا تو ادھر آنا ہی نہیں ہے نا. جی. ہاں, کا کی کے ہی میں نے کہا ہے. سب جی. جہانوں یا سب عالموں کا رب. جی. کیا ترجمہ کیا؟ سب میں نے کیوں لیا؟ سب اینڈ کس میں وجہ سے لیا؟ یا نون. یا نون نون ہے. کی وجہ سے, بالکل ٹھیک. اور سب, اب عالموں, عالموں وہی میں پلورل بنا رہی ہوں, خالی عالم نہیں کہہ رہے, سب عالموں. اور میں نے کہا جب ہلکا اسم اور ساتھ بہاری اسم ہو تو ہم اس کا ترجمہ اپوزٹ کرتے ہیں. یعنی کہ یہ بھی میں نے میتھس سے کیونکہ ریلیٹ کرتی ہوں, کراس ملٹیپلیکیشن آپ نے پڑھی ہوئی ہے. یعنی کہ جب میں اس کو نیچے لکھوں گا, سب عالموں کا رب, سب عالموں کا رب. اس کو میں لکھ کے دکھاتی ہوں کیا مطلب ہے اس کا. یہاں میں نے جس طرح لکھا, پہلے آ رہا ہے رب اور پھر آ رہا ہے العالمین. اب ترجمے میں ہم نے نیچے کیا کرنا ہے, سب جہانوں کا رب. تو میری کراس کہنے کا کیا مراد ہے کہ یعنی کہ یہ ایک ورڈ ہے اور یہ دوسرا ورڈ ہے. اب اس کا کراس بن رہا ہے نیچے, یہ ایک جی. ورڈ جی. ہے اور یہ دوسرا ورڈ ہے.
اور اردو میں کا کی کے بیچ میں آتا ہے, عربی میں کچھ نہیں آتا. تو یہ جی دیکھو, یہ یہاں سے یہاں کراس بن رہا ہے اور یہاں سے یہاں کراس بن رہا ہے, اپوزٹ ہو گیا نا. جی 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 اس طرح سے اس کا ترجمہ, یعنی کہ عربی میں لکھنے کا انداز اور ہے اور اردو میں لکھنے کا انداز اور ہے. عربی میں رب پہلے آ رہا ہے, عالم بعد میں آئے گا, اور اردو میں ہم عالم پہلے لکھتے ہیں اور رب بعد میں لکھتے ہیں, یعنی کہ ہمارا لکھنے کا انداز اردو عربی کا ڈیفرنٹ ہے. اسی کی مثال میں اوپر دیتی ہوں آپ کو. اوپر ہم نے لکھا تھا, بسم اللہ میں دیکھو, آپ نے دیکھا کہ اللہ کے ساتھ بھی ال لگا ہوا ہے, رحمان کے ساتھ بھی ال لگا ہوا ہے, اور رحیم کے ساتھ بھی ال لگا ہوا ہے. کیا اسم جو ہے یہ نام ہے کہ کام ہے؟ نام نام ہے نا. نام. اس کے ساتھ کیا جی ال اور تنوین لگا ہوا ہے؟ نہیں. نہیں نہیں لگا نہیں ہوا نا. اور اسم کے جی فوراً بعد ایک اللہ, ایک اور اسم آیا ہوا ہے کہ نہیں؟ جی جی تو اب یہ جو ایک اور اسم آیا ہوا ہے, اب اس کا مطلب ہے کہ یہ وہی پیئر بن گیا نا, ہلکا جی پھلکا اسم پلس بھاری اسم. تو جب بھی اس کا پیئر بنے گا آٹومیٹکلی ہم اس کا اردو میں ترجمہ اپوزٹ کریں گے اور بیچ میں کا کی کے کا اضافہ کر دیں گے. جی اگلا بچہ آ جائے. عشرت حسن کیا ترجمہ ہوگا؟ وہاں پہ ہے بسم بسم اللہ. اللہ ہی, جی ہے جی جی. تو بسم ترجمہ اردو میں اللہ کیا ہوگا؟ شروع کر. شروع کرتی تو یہاں لکھا ہی نہیں ہوا کہیں پہ. جو ورڈز ہیں ان کا بسم ترجمہ اللہ کرو نا بیٹا. اللہ کے نام کے ساتھ. جی جی, اللہ کے نام کے ساتھ. با کے معنی ساتھ, اسم کے معنی بالکل نام, اللہ, اللہ کے نام کے ساتھ. جی بالکل. تو اللہ کے نام, اللہ ہم نے پہلے بولا نا, ہم نے یہ تو نہیں کہا نام اللہ, ایسے بولا نام اللہ. ہم نے ترجمہ کیا ہے, اللہ, اللہ کے, اور دونوں کے بیچ میں کا کی کے آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اللہ کے نام, اللہ کے نام, یہ ترجمہ ہو رہا ہے اسم اللہ, اللہ کے نام. ابھی اور بے کا مطلب, بے بھی ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے. بے کا مطلب ہم نے کیا سیکھا تھا؟ میں جی, نے کہا تھا اس کے ساتھ 14 میننگز ہیں, ساتھ. لیکن ساتھ بھی ان میں سے ہاں ایک ہے, اللہ کے نام کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو یہ ترجمہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو جہاں پہ بھی آپ کو ایسا پیئر ملے گا کہ ایک اسم ہلکا پھلکا, یعنی کہ اب یہ ایک تیسری اسم کی قسم ہے. ایک اسم تنوین والا, دوسرا اسم الف لام بغیر ال. تنوین والا یعنی کہ ال والا, اور تیسرا اسم کون سا ہو گیا؟ ہلکا پھلکا اسم. یہ ایک اور قسم ہے اسم کی, ہلکا پھلکا اسم. اور جب بھی ہلکا پھلکا اسم کسی ایک اور اسم کے ساتھ کنیکٹ ہوگا تو ہم نے اردو کے ترجمے میں ایک تو الٹ کر دینا ہے, پلٹا دینا ہے اس کو, بعد والے اسم کا ترجمہ پہلے اور پہلے والے اسم کا ترجمہ بعد میں, اور اس کے ساتھ ساتھ اردو کے ترجمے میں کا کی کے, یعنی کہ اس جملے کے مطابق جو بیسٹ آ رہا ہے اس کا اضافہ کر دینا ہے. بات سمجھا پائی ہوں؟ جی الحمدللہ. تو جو پہلا جملہ ہے وہ آپ کو انڈرسٹینڈ اچھی طرح سے ہو گیا کہ کس طرح بنا. الحمدو, تمام کی تمام تعریف, جتنی بھی دنیا میں تعریف ہے, للہ. جی ہمنا آپ ترجمہ کرو. اللہ الحمدو, جی بس الحمد, تمام تعریف اللہ کے لیے, رب العالمین, جو تمام جہانوں کا رب ہے, تمام جہانوں کا رب ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو اب ہم نے تمام جہان پہلے کہا نا, اب جس طرح ہم پہلے کہتے تمام تعریف اللہ کے لیے, ہم لائن میں ترجمہ کر رہے تھے نا,
ادھر آ کے ایک دم کیوں ترجمہ غلط ہو گیا؟ کیونکہ یہ ایک پیئر ہے. میں نے آپ لوگوں کو شروع میں بتایا تھا کہ 2 مکمل جملے اور 5 نامکمل جملے پڑھنے ہیں ہم نے. تو جو 5 نامکمل جملے ہیں ان میں سے یہ ایک جملے کی قسم ہے. ہلکا پھلکا اسم پلس بھاری اسم. جہاں بھی قرآن میں آئے گا اس کا ترجمہ کرنے کا انداز ایسے ہی ہوگا، چاہے وہ جملے کے شروع میں آئے، چاہے وہ جملے کے درمیان میں آئے، چاہے وہ جملے کے اینڈ پہ آئے. ہم نے اس کا ترجمہ ایسے ہی کرنا ہوگا. اس کا ترجمہ کرنے کا طریقہ ہی ایسا ہے. کلیئر ہوا آپ لوگوں کو؟ اب یہ پورا کا پورے 4 الفاظ آپ کے اردو کے الفاظ ہیں. یعنی کہ ہم پڑھیں ہیں عربی سورۃ الفاتحہ، لیکن ہمیں تو اس میں عربی ملی نہیں، ہمیں تو چاروں اسم مل گئے. آگے چلتے ہیں جی اس کے اندر، اس کی اگلی آیت کے اوپر. الرحمن الرحیم. جی آگے کون بچہ ہے؟ ہم نے آپ نے بھی بتایا ہے کہ نہیں بتایا؟ جی باجی میں نے وہ ترجمہ بتایا تھا بس آیت کا یہ آپ نے بتا دیا تو ٹھیک ہے تاکہ سب کی باری آ جائے. جی باجی بتایا میں نے بتایا. جی چلیں. آپ کے بعد اوپر نام ہے جی فلک. آپ نے بتایا ہے بیٹا ابھی تک کچھ؟ الرحمن، الرحیم. جی کیا ورڈز ہیں یہ؟ اسم ہے اللہ کا نام. جی اسم ہے اسم. کیسے پتا چلا؟ ال بالکل، ان دونوں کی ال نے آپ کو بتا دیا کہ میں کیا ہوں؟ اسم ہوں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا. اور یہ جو اسم ہے آپ کو کس کی وجہ سے پتا چل رہا ہے؟ ال کی وجہ سے. اچھا، اب یہ جو اسم ہیں یہ تعریف کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. یعنی کہ یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات. صفات کسے کہتے ہیں؟ صفت کسے کہتے ہیں؟ کوالٹی جو کسی کی اس کوالٹی. کے اندر ہو. بالکل. تو یہ الفاظ تعریف کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. صفت اس کو کہتے ہیں اسم صفت. یعنی کہ ایسا اسم جس میں کوئی صفت بیان کی جا رہی ہو، ان اسم کو نام کیا رکھا ہوا ہے؟ اسم صفت. صفت اسم صفت. ٹھیک ہے. اچھا، مزے کی بات ہے. ہم تھوڑی تھوڑی سی نا اپنے بولنے کے انداز کو بھی درست کرتے ہیں. یہ لفظ ہے اسمن. اسم ہے نا، تو اسم تنوین پینٹ کرتا ہے کہ نہیں؟ اسمن. اس کو اگر میں پراپر بولوں گی تو کیسے بولا جائے گا؟ اسمن. یعنی کہ اس کا جو سین ہے نا وہ ساکن ہے. اس پہلے آپ نے بولنا ہے اس، پھر بولنا ہے من. اسمن. یعنی کہ بتانے کا مطلب کیا ہے کہ سین اس کے اندر ساکن ہے. میں ساری زندگی پڑھتی رہی ای سم. کیسے پڑھتی رہی؟ ای سم. یعنی کہ سین کے اوپر زبر ڈالتی رہی. ٹھیک ہے. اور صفت جو ہے اس کو میں پڑھتی رہی صفت. فا کو ساکن بولتی رہی، الٹا بول رہی تھی. ای سم اور سی صفت، ایسے میں پوری زندگی بڑھاپے تک ایسے بولتی رہی. اب پتا چلا کہ دونوں الٹا بول رہی ہوں. سین ساکن ہے اسمن، اور فے ساکن نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر زبر ہے. صفت. صفت. تو انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنے ورڈز کو بھی درست کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اسمن، تو جو ورڈز جس میں کوئی تعریف بیان کی جا رہی ہو ان اسم الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ اسم صفت. یعنی کہ صفت بیان کی جا رہی ہے، صفت والے اسم.
تو یہ دونوں جو الرحمن اور الرحیم، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی رب کی صفات بیان کی جا رہی ہیں. ہم نے کہا تمام تعریف کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. اب آگے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی جا رہی ہیں. اللہ کی پہلی صفت کیا ہے؟ پہلے آپ نے کہہ دیا کہ تمام کی تمام تعریف اللہ کے لیے، یہ جملہ مکمل ہو گیا. اب جو ہم نے بات کی نا کہ اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں، اب اللہ تعالیٰ کی تعریفیں آگے بیان کی جا رہی ہیں. نمبر 1 رب العالمین، کہ وہ رب ہے تمام جہانوں کا. رب بہت ڈیٹیل میں اس کا میننگ آتا ہے جب ہم، کیونکہ ابھی تفسیر نہیں کر رہے، اگر اس کی تفسیر آپ دیکھو گے تو رب ایک بہت گہرا ورڈ ہے. جس نے کی ہوئی ہے وہ کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. رب میں کیا کیا آتا ہے؟ پیدا کرنے والا، پالنے والا، نشو نما کرنے والا، ذرے سے اس کو کمال تک لے جانے والا. یعنی کہ پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا. ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت ڈیٹیل میں رب آتا ہے. تو تمام جہان، ان تمام جہانوں کا رب ہے، صرف آپ کا اور میرا رب نہیں ہے. کیڑے مکوڑے، جانور، چرند پرند، آگ، پانی، آسمان، زمین، جتنی دنیایں، ہمیں تو اپنی دنیا کا پتہ ہے نا. عالمین کا مطلب ہے کہ تمام، پتہ نہیں کتنے ہی اور جہان ہیں جس میں کتنی اور دنیا آباد ہو سکتی ہیں جن کا ہمیں علم ہی نہیں ہے. ہماری طرح کی اور کتنی زمینیں ہو سکتی ہیں اور کتنے جہان ہو سکتے ہیں. تو ان تمام کا وہ رب ہے. تو کتنا بڑا گہرا مطلب آ گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلی تعریف نمبر 2 الرحمن. آپ کو یہ شیپ آپ کو یاد ہے، شروع میں پڑھائی ہے میں نے، وہ روٹ جی ورڈ باجی، جس کے اینڈ پہ الف نون آئے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کون کس کو یاد ہے؟ میں بتاؤں باجی. جی حد بتائیں. سے بڑی، جس کی کوئی حد ہی نہ ہو، جس کی حد کوئی کو بھی حد ہی نہ کراس ہو. کر جانا، حدود جو لاسٹ لمٹ ہے اس کو بھی کراس کر جانا. یعنی کہ اتنا رحم کرنے والا کہ اپنی بنائی ہوئی حدوں کو بھی کراس کر جاتا ہے رحم کرنے میں. اور الرحیم، یہ فعیل کے اس پہ ہے نا، بہت زیادہ بہت اس زیادہ میں ہے کہ آخری آخری حد تک. حد تک، ٹل آخری حد. لاسٹ لمٹ. جی ٹھیک. یعنی کہ اس کا رحم کبھی تو آخری حد تک ہوتا ہے اور کبھی اپنی حدوں کو بھی کراس کر جاتا ہے. لیکن پہلے کیا اللہ نے بتایا؟ پہلے رحمان بتایا، رحیم نہیں بتایا. کچھ جو علماء اس کی تشریح کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک دنیا کے لیے اور ایک آخرت کے لیے، قیامت کے دن کے لیے رحم ہے اللہ کا. کچھ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک جو ہے وہ تمام جہان کے لیے اور ایک صرف مسلمانوں کے لیے ہے. یعنی کہ تمام جہان میں کفار بھی آ جاتے ہیں، یہود و نصارہ بھی آ جاتے ہیں، تمام لوگ آ جاتے ہیں. تو مختلف علماء نے اس کی تشریح مختلف طریقے سے کی ہے. لیکن ابھی ہم فی الحال اس کا جو بیسک میننگ ہے اس کے اوپر رہیں گے. ٹھیک ہے. آگے تشریح آپ دیکھو گے تو آپ کو مختلف انداز پہ اس کی تشریح ملتی ہے. تو ہم ابھی صرف اس کی بیسک کے اوپر رہ کے کہ تمام حدوں کو پار کر جانے والے رحم کرنے والا رب اور اللہ، اور آخری حد تک رحم کرنے والا اللہ. یعنی کہ اب کتنی اس کی تعریف ہو گئی؟ رب العالمین نمبر 1، الرحمن نمبر 2، صفت نمبر 2، الرحیم صفت نمبر 3. یعنی کہ 3 صفات بیان کی جا رہی ہیں. کیا رحمان اور رحیم اردو میں آتا ہے؟ یہ 2 ورڈز اردو میں موجود ہیں کہ نہیں موجود؟ تھوڑا اونچا بولو. جی جی موجود ہے. آپ کی آواز بہت بیک گراؤنڈ میں چلی گئی ہے فلک، بالکل سمجھ نہیں آ رہی. جی عائشہ آپ آ جاؤ آپ سامنے. جی رحمان اور رحیم کیا موجود ہے ہمارے اردو میں؟ جی رحمان اور رحیم ہے اردو میں. نام بھی رکھتے ہیں نا ہم، عبد جی بالکل، الرحمان، عبد الرحمان، عبد الرحیم. جی رحیم بھی رکھتے ہیں. ابھی تک جی کوئی بھی ایک بھی لفظ آیا ہے جس کا آپ کو ترجمہ نہیں آتا سورۃ الفاتحہ میں؟ جی نہیں. جی سب اردو نہیں. کے ورڈز آ رہے ہیں. جی بالکل. صرف ال اور لامز لی آیا ہے جو باہر سے آیا ہے، جی جو آپ سیکھ چکے ہو. آئندہ آئے گا تو آپ کو پتا ہوگا اس کے بارے میں.
इंशाल्लाह जी। नहीं, तो कोई मुश्किल बात तो नहीं है ना। नहीं। 3 सिफात अल्लाह ताला की आई। अब एक चौथी सिफत आ रही है, मालिकी यौमिद्दीन। क्या है? मालिकी यौमिद्दीन। जी आयशा, मालिक उर्दू का वर्ड है। जी, मालिक उर्दू का वर्ड है नादिया बाजी। तो अ, ये इसम होगा। इसम होगा। हमने इसम की निशानियों में एक ये भी बताया था ना, इसका रूट वर्ड क्या है? इसका रूट वर्ड नादिया बाजी मीम लाम और काफ। बिल्कुल। मुलक भी, मलक भी, मलिक साहब होते हैं मलक ना, भी। मलिक। जी बिल्कुल। मलिक साहब किसको कहते हैं? मलिक किसी जगह के मालिक को। बिल्कुल। मालिक का यही मतलब है ना कि मलकियत, जिसकी मलकियत हो, बिल्कुल। जो किसी चीज का मालिक हो, किसी प्रॉपर्टी का मालिक, किसी घर का जी। मालिक, किसी जायदाद का मालिक। और जी, बादशाह के लिए भी मलिक का वर्ड इस्तेमाल होता है। बादशाह के लिए भी होता है। ठीक है, बादशाह पूरी उस इलाके का मालिक होता है, तो उसके जी। लिए भी मलिक का लफ्ज, ठीक है, इस्तेमाल होता है। हम्म, तो मालिक हम्म, है। अब ये भी एक सिफत है ना, अल्लाह की सिफात बयान हो रही हैं जी कि अल्लाह बिल्कुल। ताला क्या है? मालिकुल मुल्क जैसे है नादिया बाजी। मालिक है। अब यौम का जी वर्ड हमारे उर्दू में है। बिल्कुल है, दिन। और यौम क्या, यानी कहाँ दिन। पे हम बोलते हैं उर्दू में, कहाँ इस्तेमाल करते हैं? अभी अभी यौम। गुजरा है, पिछला महीना, यौम यौम आज़ादी। यौम यौम आजादी। आजादी। ठीक है। जी। यौम दफा, जी। 6 सितंबर को क्या कहते हैं? यौम दिफा। जी। यौम दिफा। दिफा। जी। 14 अगस्त को क्या कहते हैं? यौम आजादी। तो यौम यौम हमारा उर्दू आज़ादी। का वर्ड है कि नहीं है? बिल्कुल है। बिल्कुल है। तो अभी तक तो कहीं अरबी मिल ही नहीं रही मुझे, पूरी सूरत फातिहा में पता नहीं किधर लिखी हुई है। तो क्या हमने कभी इसके तर्जुमे पे गौर किया है इससे पहले, नहीं नादिया कि हम बाजी। रट्टा मारते हुए निकल जाते हैं आगे, तेज तेज पढ़ते हुए? बिल्कुल यही करते रहे, अब समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी। ठीक है, अभी भी अल्लाह थोड़ी थोड़ी आ रही है, थोड़ी थोड़ी। तब अल्लाह इसकी हकीकत जज्ब फरमाए नादिया बाजी, आमीन जैसे आमीन। मलूल बनता है ना, अमल में भी आ जाए हमारे। इंशाल्लाह ताला। तो इंशाल्लाह। मालिक है यौम का, किस यौम का? अद्दीन। ये दीन का वर्ड भी हमारे उर्दू में है, दीन यानी कि दीन रिलीजन के हवाले से, ये भी डिक्शनरी में मौजूद है, लेकिन यहाँ जिस हवाले से इस्तेमाल हो रहा है, ये वाहिद एक अरबी का वर्ड है। ठीक है, तो इसका क्या ठीक मतलब है। है? बदले का दिन, बदला। बदले का दिन, मतलब हिसाब किताब का दिन। ठीक है, जिस दिन हमारा हिसाब किताब अल्लाह ताला ने लेना है, वो उसका दिन। और बदला भी यही है, इसी सेंस में कि उस दिन जब हिसाब किताब ले लिया जाएगा तो फिर उसका बदला दिया जाएगा। जो नेकी जिसकी ज़्यादा होगी वो जन्नत में चला जाएगा, तो उसका बदला मिल जाएगा। और जो बदी करेगा ज़्यादा, उसको दोजख मिल जाएगी, उसको उसका बदला मिल जाएगा। तो ये एक मफहूम के तौर पे हम बदले का दिन कहते हैं। बेसिकली है हिसाब किताब का दिन। ठीक है, वो दिन जिस दिन जी। हमें इकट्ठा किया जाएगा, क़यामत का दिन। तो इसको मफहूम के तौर पे आप कुछ भी ले सकते हो, क़यामत का दिन, हिसाब किताब का दिन, बदले का दिन। ठीक है, लेकिन ये अरबी का जी। वर्ड है। लेकिन दीन भी अरबी में मौजूद है, जो रिलीजन के लिए इस्तेमाल होता है, वो तो हमारे मौजूद है। ठीक है, उर्दू में और अरबी में ठीक। भी है। तो ये सिफत नादिया नंबर हो बाजी। गई 4। जी बेटा। 4 ठीक है। पहली एक सिफत सवाल छोटा सा आप, सॉरी, ये, आप बात पूरी कर लो, पूछ जी, लेते हैं। कि अल्लाह जो है वो तमाम जहानों का रब है। उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल हम्म, में तर्जमा आ जाता है, मज़ीद तारीफ़ें भी आ जाती हैं। फिर वही अल्लाह अर्रहमान भी है, हदों को तोड़ के रहम करने वाला। वही अल्लाह रहीम भी है, हद आखिरी हद तक रहम करने वाला। और वही अल्लाह आखिरत के दिन का, हिसाब किताब के दिन का मालिक भी है। मालिक। जी। हम्म।
بڑھیا नादिया आपने बाजी कुछ सिर्फ थोड़ी एक चीज आपसे पूछनी है, जैसे आपने हमें ट्रांसलेशन में समझाया कि ब्रेक डाउन वर्ड का करो और फिर उसके तर्जुमे पे आओ। तो बिल्कुल जैसे मालिक है नादिया बाजी, ये इसम की मिसाल होगी। ठीक अब इसमें जैसे अल आलमीन को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं नादिया बाजी, तो जी ऐन के ऊपर हमजा आता है। आपने कहा था खड़ी जबर नहीं, आपने कहना अलिफ कहोगे, आप उसे अलिफ, सॉरी अलिफ काउंट करोगे। तो ठीक है नादिया बाजी जब हम ब्रेक करके जैसे उस वर्ड की पूरी बाइफिकेशन मतलब ब्रेक डाउन करेंगे, तो हम लिखेंगे, एक मिसाल ले रहे हैं, जैसे माले की हम नादिया बाजी करते हैं तो मीम देन अलिफ इन ब्रैकेट लाम काफ, तो बिल्कुल। तो इसको हम ये भी, इसम सिर्फ तो है ये, लेकिन नादिया बाजी ये फाइल भी तो फिर हुआ ना, फाइल की भी किस्म जी होगी। यहाँ पे तो ये एज अ इसम ये जो है ओवरऑल के रब होना जो है वो सिफत है, आलिम तो सिफत नहीं ठीक है है, ना, सही है, सही है। रब जो ठीक है, है वो सिफत है। ये ठीक है, उसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि किसका रब है, तमाम जहानों का रब है। ठीक है, ठीक है। ये बेसिकली जो मैंने कहा था ना, हल्का फुल्का इसम और आगे भारी इसम, तो ये जो बिल्कुल, कनेक्टेड इसम होता है ना, ये उसकी मलकियत होती है, उसका उसका उससे कोई ताल्लुक होता है। जिसे हम उर्दू में कहते ठीक हैं है। ना अहमद की बेटी, जी, तो अब अहमद और बेटी दो इसम साथ साथ आ गए, एक हल्का जी, फुल्का लिखा जाएगा, एक भारी लिखा जाएगा। मैं ठीक कहूँगी है, समझ पाकिस्तान गया। का झंडा, हम्म, एक का दूसरे से ताल्लुक है ना। बिल्कुल सही। पाकिस्तान और अरबी में सिर्फ लिखा होगा पाकिस्तान और झंडा, का नहीं होगा हम्म, बीच में। लेकिन हम्म, हम एक को हल्का लिखेंगे, एक को भारी लिखेंगे, सब बताने के लिए कि इनके बीच में कोई ताल्लुक है, और का की के आएगा उर्दू में। अब तो यानी इसमें भी मालिक देखो, फिर नादिया बाजी हल्का फुल्का हमारा इसम होगा। मालिक देखो ये भी हल्का फुल्का है तो इसम। मैंने जी, कहा था पहले लेटर के बाद अलिफ आ जाए, ये भी इसम की निशानियों में से है। बिल्कुल, कातिल, हासिद, मालिक, बिल्कुल, मलकियत बिल्कुल, वाला, वाला बिल्कुल। होता है ना इसका मतलब भी। जी, जी, तो ये इसम है, वाला वाला इसम होता है। तो जी, अब ये इसम है, लेकिन आपने देखा है ना अल्लाह ने तनवीन है, हल्का इसम। जी, इसी तरह आपने देखा यौम, ये भी हल्का इसम। जी, और इसके ठीक है, बाद अद दीन जो है ये मुकम्मल हो गया। अब ये ठीक है, पूरा का पूरा एक नामुकम्मल जुमला है। अब इसका तरीका सही, क्या होगा, वही एंड से पीछे की तरफ तर्जमा, और दरमियान में का ठीक है। की के लगाते जाओ। तो कैसे तर्जमा बनेगा? इसका मतलब होगा हिसाब, हिसाब के दिन का मालिक। परफेक्ट हो गया। आई समझ, कितना मजेदार हो जी, गया। आ गई नादिया बाजी, थैंक हिसाब, यू। अब इसमें का की के खुद ऐड करते जाना, उर्दू में नहीं है, मतलब अरबी में ठीक कुछ है, नहीं डला हुआ। हिसाब के दिन दिन का मालिक। का मालिक, बन गया कि नहीं बन गया? अब ठीक है, जब भी हल्का फुल्का इसम किसी भारी इसम के साथ आएगा, पेयर बनेगा, तो ऑटोमेटिकली आपको ये पता चल जाएगा कि ये नामुकम्मल जुमले की एक किस्म है, और इसका तर्जमा अब हमने ऑपोजिट करना है, और का सही, की के खुद ऐड करते जाना है बीच में। ठीक है। आई समझ? जी, आ गई, आज थैंक के लिए इतना ही यू। रखते हैं। आई होप कि मेरी बातें आपको समझ आई हैं, सर पे से नहीं गुजरी। इतना मुश्किल वैसे था नहीं आज का लेसन, लेकिन आपने देखा कि हमने जब इस पे गौर व फिक्र की, तो ये सारा हमारा उर्दू के अल्फाज हैं, इसमें कुछ भी अरबी नहीं मिली हमें, अल और लामज़े ली के अलावा। ठीक है, इंशाल्लाह ताला इसी को हम आगे लेके चलेंगे, अगली दफ़ा इसको मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह हम। इंशाल्लाह, कोई क्वेश्चन है किसी का? कोई इंशाल्लाह। बच्चा रह गया जिसकी बारी सिरे इंशाल्लाह। से नहीं आई? मैं रह गई हूँ, मेरी बारी नहीं आई। कौन बोल रहा है? आसिया। आसिया। आपसे भी कुछ पूछ लूं? जिसने जाना है वो जा सकता है, और आपसे मैं थोड़ा सा कुछ पूछ लेती हूँ। जी, एक और इसी में आगे जाके आना है, पर मैं आज पूछ रही हूँ आपसे। सूरतुल फातिहा का ही वर्ड है,
सिरात अल्लज़ीना, जी सिरात क्या है, किसको कहते हैं? सिरात रास्ता बोला है। रास्ते बेटा को कहते हैं। जिससे पूछा है वही बताएगा, बाकी क्यों आप खोल रहे हैं माइक? आसिया से सवाल किया है। मुझसे पूछा गया उससे बताया, वो बताया। माइक सब बंद कर लें प्लीज। जी आसिया, जी, रास्ता, इसका मतलब है रास्ता। उर्दू में है कि नहीं है, जी बिल्कुल है। कि कहाँ इस्तेमाल होते देखे आपने? जैसे सिराते मुस्तकीम है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक और है। इसी तरह। जी ये भी हमारी दीनियात में, इस्लामियात में लाजमी एक जी ये टॉपिक होता था, सिराते मुस्तकीम। तो ये जो है सिरात रास्ते को कहते हैं, इसम है कि फेल है? जी, इसम है। तो आपने देखा इस पे ना अल है ना तनवीन है। जी, ये हल्का फुल्का इसम है। और अगला जो वर्ड है उसमें क्या है? उसमें अल है, और इसका मतलब है कि वो प्रॉपर नाउन है, यानी कि भारी जो है ना वो इसम है। बिल्कुल। लेकिन ये वाला भी वर्ड जो है ये कुरान में बेइंतहा आना है। अभी सूरतुल फातिहा के बाद जो आनी है हमारा सूरत अल बकरा, उसमें तो तकरीबन हर जुमले में आना है, ठीक है? तो इसलिए जी इसको अभी आप लोगों को मैं इसलिए दे रही हूँ कि इसको याद कर लो, क्योंकि आगे मुस्तकिल इसने आना है। अल-लज़ीना ये हमारा अरबी का वर्ड है, ये उर्दू में नहीं है, और इसका मतलब होता है लोग। क्या मतलब है? लोग। बिल्कुल लोग। तो अब या नून है, इसका मतलब है जमा है, तो लोगों। लोगों। अगर अल्लज़ी होता खाली तो फिर हम लोग कहते, यानी कि लोग भी मतलब एक बंदे की बात होती। तो एक। अब यहाँ पे इसका तर्जमा किया जाता है वो लोग या वो लोगों, उन लोगों या वो लोगों, वो लोग या उन लोगों, इस तरह से इसका उन तर्जमा लोगों। किया जाता है। जी। उन लोगों या का वो लोग, रास्ता। हम्म। उन लोगों या वो लोग। ठीक है, दोनों तरह आ सकता है ये। तो अब आप इसका कैसे तर्जमा करोगे? अब एक हल्का फुल्का है और एक भारी है। जी, वो क्रॉस जो आपने कहा है उस तरह करेंगे इसका। बिल्कुल, तो क्या तर्जमा बनेगा? उन लोगों का रास्ता। परफेक्ट हो गया। अब मुश्किल बात तो नहीं है ना? जी उन लोगों का रास्ता, ये आगे जाके रास्ता। आना है, इसको याद आप करके आना इस वर्ड का तर्जमा, क्योंकि पूरा कुरान भरा हुआ है, जी कई 100 दफा आएगा ये वर्ड, ठीक है? जी, तो अल्लाह इसका जीन। ये प्योर अरबी का वर्ड है, ये उर्दू में नहीं है। तो पूरी सूरत में आपको कोई मुश्किल से मेरे ख्याल में यही शायद मिलना है, जो कि हाँ मेरे ख्याल में ये वाहिद वर्ड है जो एक आएगा। और भी है, अद्दीन। अद्दीन भी हाँ मिला जी, था वो ना। तो मैंने बता दिया ना। तो ये दो ही अरबी का वर्ड्स लफ्ज। हैं जो आपको जी जी। ये मतलब प्योर अरबी के मिल रहे हैं। तो जब आप पूरी सूरत पढ़ो तो उसमें एक दो तो हम याद कर ही लेते हैं ना, वो तो कोई मुश्किल बात नहीं होती। बेशक इंशाल्लाह। तो ये दो वर्ड्स आप लोगों ने याद करनी है, अपनी साथ साथ वोकेबलरी बढ़ानी है, और ताकि ये आइंदा आए तो आपको इसका तर्जमा आता हो। अल्लज़ीना का, और दूसरा वर्ड क्या है? अद्दीन। अद्दीन। तो ये दो वर्ड्स आप लोगों ने याद करने हैं अपनी जो मैंने कहा डायरी नोट्स की बनानी है, उसमें आप जो नए वर्ड्स हैं वो साथ साथ लिखते जाओ, ताकि हम उनको याद भी करें और आगे जब वो आएँ तो हमारे लिए आसानी का मामला हो। आज का इतना ही सबक है, इंशाअल्लाह ताला अगली दफ़ा मज़ीद चीज़ के साथ आएंगे। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी देखो, मैंने आपको बताया था बेज़ेर बी भी उर्दू में आता है, बावजह, बजरिया डाक, बमा अहलो अयाल। इसम भी उर्दू का वर्ड है, अल्लाह भी उर्दू का वर्ड है, रहमान भी उर्दू का वर्ड है, रहीम भी उर्दू का वर्ड है। यानी कि इसमें भी एक भी लफ्ज़ नहीं है जो कि प्योर अरबी का हो, यानी कि ये तमाम अल्फाज आपको आते हैं। और आधी सूरत फातिहा हमने पढ़ ली, और उसमें भी पूरी की पूरी सूरत फातिहा उर्दू की है। इसका तर्जमा मैं अगली दफ़ा आप लोगों से सुनूंगी, सब ने याद करके समझ के आना है।
اس کو بار بار پڑھنا ہے. جب آپ نے زبانی پڑھنا ہے تو اس کے دماغ کے اندر اس کے ترجمے کو ساتھ ساتھ دہرانا ہے. ٹھیک ہے؟ تاکہ جب آپ انشاءاللہ. قرآن اور نماز میں پڑھو تو آپ کو سمجھ آئے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہو، کیا مانگ رہے ہو، کیا آپ دعا کر رہے جی ہو. ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ لا قوت الا باللہ. جی کسی کا کوئی سوال ہے تو بتا دیں، باقی سب جا سکتے ہیں. جی میم